بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی نشہ جو ہوا ہو گیا۔ یہ اس سلسلے کی دوسری اور آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پیرادتا نے چرس چھوڑ دی، لیکن صرف 2 دنوں کے لیے۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا رہا کہ اس نے چرس پھر شروع کر دی ہے، البتہ چھوڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ 1.5-2 مہینے گزرے تو زرد ہمارے گھر آ گئی۔ میں اس وقت تک شادی شدہ ہو چکا تھا۔ زرد پہلے میری ماں اور میری بیوی کے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ ہمارے آپس میں بے تکلفی تھی۔ یہ بے تکلفی آج والی نہیں تھی۔ آج لڑکے لڑکی کی بے تکلفی کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ سابو، زرد نے مجھے کہا، مجھے کل پتہ چلا ہے کہ اس چرسی کے ساتھ مجھے بیانے میں تمہارا ہاتھ بھی ہے۔ تمہیں میرے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ سچی بات تو یہ ہے کہ میں زرد سے بہت ہی شرمسار تھا۔ اس کمبخت دتو نے وعدہ پورا نہیں کیا تھا اور پھر چرس شروع کرتی تھی۔ زرد کی آنکھیں بوٹیوں کی طرح سرخ تھیں۔ وہ روتی رہی تھی۔ ہاں زرد، میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، اس نے قسم کھا کر وعدہ کیا تھا کہ شادی ہوتے ہی وہ چرس چھوڑ دے گا۔ بری عادتیں کبھی چھوٹتی ہیں، زرد نے کہا۔ تم نے اور میرے بھائی نے اپنی ماؤں اور بیویوں کے کہنے پر کتوں کی یاری چھوڑ دی ہے۔ میں ماں باپ کی عزت کی ماری بولتی نہیں۔ میں تو ایک دن بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ان کی حویلی کتنی خوبصورت ہے، لیکن اندر جاؤ تو ہر طرف چرس کی بدبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسی بدبو آتی ہے جیسے یہاں کہیں مردار پڑا ہوا ہو۔ مردار تو یہی ہے جسے تم سب نے مل کر میرا خامند بنا دیا۔ میں تو کہتی ہوں کہ اسے باہر کھیتوں میں لٹا آؤں تو گدھ اسے مردار سمجھ کر کھا جائیں۔ اس کے منہ سے اور جسم سے مرے ہوئے جانور جیسی بو آتی ہے۔ زرد بہت پریشان تھی اور بھڑکی ہوئی بھی تھی، لیکن عورت تھی اور بہت مجبور تھی۔ اس نے میرے ساتھ بہت سی باتیں کی جن سے میں بھی بھڑک اٹھا۔ جی میں آتی تھی کہ پیرادتا کو سرے سے ہی مار دوں، لیکن میں بھی زرد کی طرح مجبور تھا۔ میں نے اس روز اپنے دوستوں کے ساتھ بات کی تو وہ بھی میری طرح غصے میں آئے ہوئے تھے۔ ہم نے پیرادتا کو پکڑا تو اس نے ہمارے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہ کی۔ اس سے ہمیں اور غصہ آیا، لیکن ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ حالانکہ اس کے باپ نے ہمیں کئی بار کہا تھا کہ تمہیں کھلی اجازت ہے۔ اگر سمجھتے ہو کہ میرا بیٹا جوتوں سے صحیح ہوگا تو اسے خوب پھینٹی لگاؤ۔ 4-5 مہینے گزر گئے۔ پیرادتا نے ہمارا ساتھ بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس نے کتا بیچ ڈالا، ویسے ہی کسی کو دے دیا، پتہ نہیں۔ اس کے گھر کے حالات کا ہمیں پتہ لگتا رہتا تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ زرد کو مارا پیٹا بھی تھا۔ زرد کا باپ اور اس کے بھائی بزدل لوگ تو نہیں تھے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ جو محاورہ چلتا ہے کہ لڑکی کا اجڑ جانا خاندان کی بے عزتی کا باعث ہوتا ہے، اسی اصول پر یہ لوگ سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ زرد کا ایک بھائی ہمارا دوست تھا اور ہماری شکاری پارٹی میں شامل تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ وہ اپنی بہن کو ایک دن بھی وہاں نہیں رہنے دے، لیکن وہ مجبور ہے۔ اس کے بعد زرد اور پیرادتا کے حالات بڑی تیزی سے خراب ہوتے گئے۔ عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ لڑکا کتنا ہی فضول اور بیکار کیوں نہ ہو، اس کے والدین اسے بے قصور ثابت کرتے ہیں اور اپنی بہو کی مظلومیت کا ذرا سا بھی خیال نہیں کرتے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ پیرادتا کا باپ اسے ہی قصوروار سمجھتا تھا، بلکہ زرد کا ساتھ دیتا تھا۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ زرد اس گھر میں رہی اور ایسے نشئی خاوند کے ساتھ گزارا کرتی رہی تو یہ پیرادتا کے باپ کے پیار اور خلوص کا نتیجہ تھا۔ اس کا ٹھوس ثبوت یہ ملا کہ ایک روز پیرادتا نے زرد کے منہ پر تھپڑ مارا تو پیرادتا کے باپ نے پیرادتا کو صحن میں گھسیٹ کر ایسی بری طرح پیٹنا شروع کر دیا جیسے اسے جان سے ہی مار ڈالے گا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ باپ نے پیرادتا پر ہاتھ اٹھایا۔ سچ پوچھیں تو اصل قصور باپ کا تھا، جس نے بیٹے کو لاڈ دے دے کر بگاڑا تھا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ پیرادتا کے جسم میں تو کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ اگر اس میں جوانوں والی تندرستی ہوتی تو وہ بوڑھے باپ سے اتنی مار نہ کھاتا۔ باپ کے لیے جوان اور توانا بیٹے کا ایک دھکا ہی کافی تھا۔
یہاں سے ان کے گھر کے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے۔ زرد میری بیوی کو بتاتی رہتی تھی کہ سسرال میں اس کی کس طرح گزر رہی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اسے ایک گلی سڑی لاش کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ پیرادتا کا باپ ایک بار پھر ہماری منتیں کرنے لگا کہ ہم اس کے بیٹے کو ایک دفعہ پھر گھیریں یا اسے اتنا ذلیل کریں کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے یا پھر گاؤں چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اب تو وہ یہاں تک کہنے پر اتر آیا تھا کہ ایسے بیٹے سے تو میں بے اولاد ہی اچھا تھا۔ اس دن ہم نے پیرادتا کے باپ کو بہت دیر اپنے پاس بٹھائے رکھا اور اس کی دل جوئی کرتے رہے اور سوچتے رہے کہ کیا 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 جائے۔ 8-10 دن گزرے ہوں گے کہ صبح ہی صبح پیرادتا میرے گھر آیا۔ میں حیران ہوا کہ اتنے عرصے بعد یہ میرے پاس کیوں آیا ہے۔ سابو، اس نے کہا، میں نے تم سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، یہ میری غلطی تھی، لیکن میں تم سب کو اور خاص کر تمہیں ہر وقت اپنا دوست سمجھتا رہا ہوں۔ ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ سوٹا لگانے کے لیے پیسے چاہیے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں یار، اس نے کہا، پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی راستہ دکھاؤ۔ نشہ چھوڑنا چاہتے ہو؟ یہی پوچھنے آیا ہوں، اس نے جواب دیا۔ نشہ چھوڑوں گا یا بیوی کو چھوڑ دوں گا؟ میں نے یہ خاص طور پر دیکھا کہ وہ ہارا ہوا سا تھا، جس سے مجھے یہ شک ہوا کہ رات کو کوئی بڑی بازی ہار آیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب اسے نشہ یا بیوی چھوڑنے کا خیال کیسے آ گیا؟ رات کو میری بیوی نے مجھے مارا ہے، اس نے کہا، اور اس نے میری چارپائی اور بستر اٹھا کر باہر صحن میں پھینک دیا۔ میں تو اسے قتل کر دیتا، لیکن میرے باپ نے الٹا مجھے جوتے مارے۔ اب تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میں تمہیں ایک ہی بات کہوں گا کہ نشہ چھوڑ دو، میں نے کہا۔ اور اس بیوی کو نہ چھوڑوں جس نے پاؤں کی جوتی ہو کر مجھے مارا ہے، اس نے کہا۔ بے وقوف کے بچے، میں نے کہا، تم مرد ہوتے تو تمہاری بیوی تمہارے پاؤں کی جوتی بن کر رہتی اور اسی پر فخر کرتی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اس نے تمہیں رات کو مارا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ پتہ چلے گا تو لوگوں کو کیا بتاؤ گے؟ یہ بھی سوچو کہ تم اتنے کمزور ہو گئے ہو کہ تم نے ایک عورت سے مار کھائی اور اس نے تمہارا بستر اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ تم اسے طلاق دو گے تو وہ سارے گاؤں میں نہیں بلکہ سارے علاقے میں مشہور کرے گی کہ اس نے تمہیں مارا پیٹا تھا، اس لیے تم نے اسے طلاق دی ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ عورت جب اپنے خاوند کے خلاف ہو جاتی ہے تو وہ کیسی کیسی باتیں مشہور کرتی ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، نشہ چھوڑو اور مرد بنو، ورنہ یہ بیوی تمہیں مردوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ بالکل چپ چاپ میری باتیں سن رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ اسے اپنی حالت پر افسوس ہو رہا تھا۔ گھبراؤ نہیں دتو، میں نے مخلص دوستوں کی طرح کہا، مجھے ایک ڈر اور ہے، برا نہ ماننا، تمہاری بیوی نے اگر اپنے دل کو راضی رکھنے کے لیے چوری چھپے کسی اور کے ساتھ دوستی لگا لی تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، میرا تیر نشانے پر لگا تھا۔ تم ہی بتاؤ سابو، اس نے کہا، میں کیا کروں؟ قسم کھا لو کہ تم نے نشہ، جوا اور ملنگوں کا یارانہ چھوڑ دیا ہے، میں نے کہا۔ وہ مان گیا اور چلا گیا۔ اگر وہ ذرا سا بھی اپنے ہوش و حواس میں ہوتا تو بیوی کو جان سے مار ڈالتا۔ کوئی خاوند بیوی کے ہاتھوں اپنی اتنی بے عزتی برداشت نہیں کیا کرتا۔ میں نے اسی وقت اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا، پھر پیرادتا کے باپ کو بھی بلا لیا۔ لڑکو، پیرادتا کے باپ نے کہا، معلوم ہوتا ہے ہماری سازش کامیاب ہو جائے گی۔ یہ ایک اسکیم تھی جو ہم 3-4 دوستوں نے پیرادتا کے باپ سے مل کر بنائی تھی۔ میں نے زرد کو اپنے گھر بلا کر اپنی بیوی اور اپنی ماں کے سامنے بتایا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اسے میں نے کہا تھا کہ جس روز بھی پیرادتا اس پر ہاتھ اٹھائے وہ پیرادتا کو مردوں کی طرح نیچے گرا کر خوب مارے پیٹے۔ زرد کچھ گھبرائی، کہنے لگی کہ وہ چاہتی تو یہی ہے لیکن معاملہ الٹ جائے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ پیرادتا کا باپ ہماری اسکیم میں شامل ہے۔ زرد اس قدر تنگ آئی ہوئی تھی کہ اس نے نتائج کی کوئی پرواہ نہ کی اور جیسا میں نے اسے کہا تھا ویسا ہی کرنے پر تیار ہو گئی۔ البتہ میری ماں نے بہت مخالفت کی۔ اگر تیری بیوی تجھے 2-3 تھپڑ مار دے تو کیا کرو گے؟ میری ماں نے مجھ سے پوچھا۔ میں اپنے دونوں کتوں کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے چلا جاؤں گا، میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میں چرس تو نہیں پیتا کہ بیوی سے مار کھا لوں گا۔ پیرادتا گھر سے نکل گیا تو اس یعنی زرد بیچاری کا کیا بنے گا؟ میری ماں نے کہا۔ خالہ جی، زرد نے کہا، وہ مردار گھر سے چلا جائے تو میں خانقاہ پر ایک ہی بار 100 دیے جلاؤں گی۔ پاگلوں والی باتیں نہ کرو زرد، میری ماں نے کہا۔
اگر اس نے تمہیں گرا کر پیٹنا شروع کر دیا تو اس چرسی کا کیا ہے، تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ رہنے دو خالہ، زرد نے کہا، اس میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا دم نہیں، پھونک مارو تو گر پڑتا ہے۔ بہرحال یہ اسکیم طے ہو گئی۔ زرد کو پیرا دتا کے باپ نے کہہ دیا کہ وہ یہ کام کر دکھائے۔ آخر 8-10 دنوں بعد زرد کو موقع مل گیا اور تماشا بن گیا۔ پیرا دتا کے باپ نے اپنا رول بالکل صحیح ادا کیا۔ پیرا دتا دبک تو گیا تھا، لیکن ڈر یہ تھا کہ نشے میں یہ کبھی بھڑک اٹھا تو زرد کی خیر نہیں، لیکن خدا نے زرد کی فریادیں سن لی تھیں۔ پیرا دتا نے چرس چھوڑ دی۔ اگر میں آپ کو پوری تفصیل سے یہ سنانا شروع کر دوں کہ چرس چھوڑ کر پیرا دتا کی کیا حالت ہوئی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ اس سے چلا نہیں جاتا تھا، بعض اوقات اس کا جسم کانپنے لگتا تھا، وہ کہتا تھا کہ سارے جسم میں درد ہوتی ہے، اس کے جسم کو جھٹکے لگتے تھے، رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ اس کی اس حالت میں زرد پوری رات اس کے ساتھ جاگتی تھی اور اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ اس کی اس حالت سے ایک اور خطرہ پیدا ہو گیا۔ بعض آدمیوں اور عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس پر کوئی آسیبی سایہ ہو گیا ہے۔ پھر جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کسی پیر کا نام بتاتا، کوئی کسی عامل کے گھر کا راستہ دکھاتا اور کوئی کسی مزار پر ہر جمعرات جانے کو کہتا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ بعض اوقات مجھے اور میرے دوستوں کو بھی شک ہوتا تھا کہ اس پر شرشرار کا غلبہ ہو گیا ہے۔ بعض اوقات یہ شک ہوتا تھا کہ زرد نے اس پر الٹے تعویذ ہی تو نہیں کروا دیے، لیکن ہمیں اصل بات معلوم تھی، اس لیے ہمارے ذہن سے وہم نکل جاتے تھے۔ اس کی حالت کچھ زیادہ ہی بگڑ گئی تو ایک روز ہم اسے گھوڑی پر بٹھا کر گوجر خان سول ہسپتال میں لے گئے۔ وہاں ان دنوں ایک ہندو ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، جس کا پورا نام تو معلوم نہیں کیا تھا، وہ ڈاکٹر کپور کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے پیرا دتا کو دیکھا، ہم نے اسے بتایا کہ اس کا اصل مرض کیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے کہا کہ کچھ اور نہ سمجھ لینا، یہ کوئی مرض نہیں اور نہ ہی یہ کوئی پراسرار معاملہ ہے۔ اس نے تسلی دی کہ تھوڑے دنوں تک یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اسے دودھ اور گھی دیتے رہو اور اسے باتوں میں لگائے رکھو، تنہا نہ چھوڑنا۔ ڈاکٹر نے ایک دوائی بھی دے دی تھی۔ تقریباً 15 دن پیرا دتا کی حالت بہت بری رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی نارمل حالت میں آنے لگا۔ آج میں سنتا ہوں کہ ہیروئن اور چرس وغیرہ چھڑوانے کے لیے پرائیویٹ ہسپتال کھل چکے ہیں جو ہزاروں روپیہ فیس لیتے ہیں، لیکن فائدہ کسی کسی کو ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس ہزاروں روپیہ ڈاکٹروں کو دینے کے لیے ہوتا ہے۔ پیرا دتا بالکل نارمل حالت میں آ چکا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں غیرت جاگ اٹھی تھی اور اس کی قوت ارادی پوری طرح بیدار ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں نہ پیرا دتا کو معلوم تھا، نہ ہم میں سے کوئی جانتا تھا کہ قوت ارادی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ پیرا دتا ایسا ٹھیک ہوا کہ زرد کو وہ ایسے چاہنے لگا جیسے ان میں کبھی بے مزگی ہوئی ہی نہیں تھی۔